یہ مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ محترمہ کا کہنا ہے کہ میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے، لیکن ان 7 سالوں میں میں نے کوئی خاص اچھا وقت نہیں دیکھا تھا۔ میرے شوہر جو کہ مزدور تھے، میری اکثر ان سے اسی بات پہ لڑائی رہا کرتی تھی کہ گھر میں کبھی گھی ہے تو چینی نہیں تو گیس نہیں، کبھی کچھ نہیں تو کبھی کچھ نہیں۔ ایک دن کام سے واپس آئے تھے تو وہ بھی انسان تھا، آخر کب تک سنتا۔ میں نے ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی سنائی تو مجھے کہنے لگا، خاتون دیکھو کون سا ایسا دن آیا ہے کہ جب میں کام پہ نہیں گیا، باہر جا کے لوگوں کی سنتا ہوں، کام سے تھکا ہوا دھوپ میں کام کرتا ہوں، واپس آتا ہوں تو گھر میں آ کے تیری سننی پڑتی ہیں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، اگر میں کام پہ نہیں جاتا تو پھر میرا قصور ہے، اگر نہیں ملتا تو یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ خیر میں نے اس کی تھوڑی سی بات سنی، میں اپنی باتیں سنانے پہ سے شروع ہو گئی۔ وہ خدا کا بندہ چپ چاپ میری سن کے سو گیا۔ صبح کام کے لیے اٹھا تو کام کے لیے نکلنے لگا، میں جو کہ غصے میں تھی۔ جیسے وہ گھر سے باہر نکلا تو میں نے کہا اس زندگی سے اچھا یہ مر ہی جائے تو بہتر ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، میں کپڑے دھو رہی تھی بیٹھی تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر گئی تو باہر سے ایک صاحب نے پوچھا، کیا آپ امتیاز کی بیگم ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو صاحب نے کہا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم ان کی لاش لے کے آئے ہیں۔ بس میرے ہوش و حواس پھر نہیں رہے برقرار، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو 2 بچے میرے سرہانے بیٹھ کے رو رہے تھے، اماں دیکھو بابا کو کتنا خون نکل رہا ہے، بابا اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں، بابا بول کیوں نہیں رہے ہیں، بابا کو درد کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ میں ان بچوں کو کیا بتاتی کہ ان کے باپ کو ان کی ماں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ تدفین ہو چکی تھی، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مالک مکان نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگا محترمہ کرایہ دے دیجئے۔ جیسے ہی وہ صاحب گئے ہیں، پھر دودھ والا، پھر راشن والا، پھر سبزی والا، پھر گیس والا، سب آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور اپنا ادھار مانگنے لگے۔ پھر سمجھ آئی کہ وہ کیسے پوری کیا کرتا تھا، اور مالک مکان نے کچھ دن کا ٹائم دے کے ہمیں گھر سے نکال دیا، گھر ہم سے خالی کروا لیا گیا، اور آج میں ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی ہوں، زمانے کے دھکے کھا رہی ہوں۔ آج سمجھ آئی کہ امتیاز میرا شوہر نہیں تھا، وہ انسان کے روپ میں میرا خدا تھا۔